کبھی کبھی تاریخ ایک ایسا شخص پیدا کرتی ہے جو صرف ایک ملک نہیں بلکہ زمانے کو بدل دے۔ آج ہم بات کرتے ہیں اس نوجوان بادشاہ کی جس نے صرف 17 سال کی عمر میں تاج تو پہنا لیکن قسمت نے اسے دنیا کا سلطان بنا دیا۔ جی ہاں، یہ ہے سلطان ملک شاہ سلجوقی، اسلامی دنیا کی وہ بلند ترین چٹان جس تک پہنچنے کی طاقت نہ اس زمانے کے بادشاہوں میں تھی نہ آج کے حکمرانوں میں۔ 11ویں صدی کا زمانہ، اسلامی دنیا کمزور ٹکڑوں میں بٹی ہوئی، بازنطینی سلطنت فتوحات پر فتوحات کر رہی، فاطمی خلافت جنوبی طرف سے دباؤ ڈال رہی، اور اس اندھیرے میں سلجوقی خاندان سے ایک چمکتا ہوا ستارہ نکلتا ہے، ملک شاہ، صرف 17 سال کا لڑکا، لیکن عقل، تدبیر اور جرأت میں پہاڑ کی طرح مضبوط۔ تخت ملتے ہی چاروں طرف بغاوتیں، امراء ایک دوسرے کے دشمن، اور سلطنت حالت جنگ میں، لیکن ملک شاہ نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ میں لڑوں گا نہیں، میں سب کو ساتھ لے کر چلوں گا۔ وہ ہر دشمن کو دشمن نہیں بلکہ مستقبل کا ساتھی بناتا گیا۔ یہ ہے لیڈرشپ، یہی ہے اصل حکمت۔ سلطان ملک شاہ کے دور میں سلجوق سلطنت اتنی پھیلی کہ مشرق میں چین کی سرحدیں اور مغرب میں بحر روم تک سب اس کی حکومت میں تھے۔ ذرا امیجن کریں کہ آج کے 20 سے زائد ممالک ایک ہی مسلمان سلطان کی حکمرانی میں تھے۔ یہ تھا اصل گریٹر اسلامک ورلڈ، یہ تھا اصل اتحاد جو ہم آج صرف خوابوں میں دیکھتے ہیں۔ سلطان ملک شاہ نے ایک اور ایسا فیصلہ کیا جس نے پوری دنیا کی تاریخ بدل دی۔ اس نے اپنے وزیر عظیم سیاستدان نظام الملک توسی کو حکم دیا، علم کو بند نہ ہونے دینا، شہروں کو منور کرنا، اور پھر دنیا کی پہلی منظم یونیورسٹیوں اور مدارس کا قیام ہوا۔ نظامیہ مدرسے یہ وہی ادارے تھے جنہوں نے امام غزالی جیسے فلاسفر اور مفکر کو ظاہر کیا۔ اسلامی دنیا کا علمی سنہری دور اسی بادشاہ نے روشن کیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں آج جو جلالی کیلنڈر دنیا میں سب سے درست قمری شمسی کیلنڈر سمجھا جاتا ہے وہ بھی سلطان ملک شاہ کا بنایا ہوا ہے۔ اس نے عمر خیام جیسے سائنسدانوں کی ٹیم بنائی اور وقت کو بھی ایک منظم اور نظم و ضبط میں ڈال دیا، لیکن ہر عظیم آدمی کی طرح سلطان ملک شاہ کے راستے میں بھی زہر بھرے تیر تھے، سازشیں، غداری اور دشمن جو اس کی طاقت سے ڈرتے تھے، اور آخرکار تاریخ کہتی ہے کہ وہ صرف 37 سال کی عمر میں ایک پراسرار سازش کا شکار ہوا۔ تاریخ کے کچھ ورژنز میں آتا ہے کہ اس کو زہر اس کی تیسری بیوی نے دیا تاکہ وہ اپنے بیٹے کو سلطان بنا سکے۔ اگر ایسا ہوا تھا تو یقیناً وہ ایک بدنصیب عورت تھی جس نے اپنے شیر جیسے شوہر کی جان لی، لیکن اس کے جانے کے بعد دنیا نے داخلی اختلافات سے ٹوٹنا شروع کر دیا۔ سلطان ملک شاہ زندہ رہا تو دنیا جیتی رہی، وہ گیا تو دنیا شکست کھا گئی، اتحاد ٹوٹا، سلجوقی ریاست بکھر گئی، اور صلیبی جنگوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا کہ قومیں بادشاہوں سے نہیں اتحاد اور اصولوں سے چلتی ہیں۔ سلطان ملک شاہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بڑی سوچ بڑا انسان بناتی ہے، اتحاد سب سے بڑی طاقت ہے، علم قوموں کی بنیاد ہے، لیڈر وہ ہے جو دشمن کو بھی ساتھ ملا لے، وقت محدود ہے، کام بڑے کرنے ہیں۔ بقول اقبال، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو سلطان ملک شاہ کی طرح کم عمری میں بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، ڈر کو نہیں خود کو۔ یہ تھا سلطان ملک شاہ، صرف ایک بادشاہ نہیں، ایک نظام، ایک دور، دا گولڈن ایرا، دا گولڈن پیریڈ آف اسلامک ورلڈ، جو ایک شخص کی شخصیت سے روشن ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلی ویڈیو سلطان صلاح الدین ایوبی اور نظام الملک پر بناؤں تو کمنٹ لازمی کیجیے گا۔